اللہم صلی علی محمد عدد کمال اللہ کے الفاظ کہنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، ہماری مسجد میں نمازیوں کی عادت ہے کہ نماز کے اذکار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہنے کے بعد وہ مؤذن کی قیادت میں کئی ایک درود پڑھتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: نمبر 1، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ۔ نمبر 2، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وعلی آلہ عدد اسماء اللہ وکما یلیق بکمالہ۔ نمبر 3، معروف درود جو درود ابراہیمی کے نام سے معروف ہے۔ نوٹ: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدد کمال اللہ کے الفاظ جائز نہیں، اور دلیل دیتے ہیں کہ کمال اللہ اللہ کے لیے محصور ہے، اور عدد اسماء اللہ کے الفاظ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، نماز کے بعد مشروع اذکار میں تسبیح و تحمید اور تکبیر شامل ہیں۔ ان کی دلیل درج ذیل احادیث ہیں۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد ایسے اذکار ہیں جن کو فرضی نماز کے بعد پڑھنے والا یا عمل کرنے والا کبھی خائب و خاسر نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ ہیں: 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 596۔ اور مسلم شریف ہی کی ایک روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا تو یہ 99 ہوئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد و تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ الفاظ کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 597۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، مالدار لوگ تو بلند درجات لے گئے اور ہمیشہ کی نعمتوں کے مالک بن گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھئی وہ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کیا، وہ بھی اسی طرح نماز ادا کرتے ہیں جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور روزہ بھی اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن ہم صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، اور وہ غلام بھی آزاد کرتے ہیں اور ہم سے یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں جس پر عمل کرو تو تم اپنے سے سبقت لے جانے والوں کے ساتھ مل جاؤ، اور تم اپنے بعد والوں سے سبقت لے جاؤ، اور تم سے افضل وہی ہوگا جو تمہارے جیسا عمل کرے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور بتلائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ ابو صالح کہتے ہیں، تو یہ مہاجر فقراء صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے اور عرض کرنے لگے، ہمارے مالدار بھائیوں نے اس کے متعلق سنا جو ہم عمل کرتے تھے، تو وہ بھی اسی طرح عمل کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 843۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 595۔ یہ عظیم اذکار نماز کے بعد انسان انفرادی طور پر پڑھے، لیکن مؤذن یا امام وغیرہ کی قیادت میں اجتماعی طور پر یہ اذکار پڑھنا بدعات میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ کیفیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے،
اور اہل علم نے بھی اس پر تنبیہ کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میرا اختیار یہ ہے کہ امام اور مقتدی نماز کے بعد اذکار کریں اور یہ خفیہ طور پر ہو، لیکن امام کو چاہیے کہ وہ اذکار بلند آواز سے پڑھے کیونکہ مقتدی اس سے تعلیم حاصل کریں گے، پھر وہ خفیہ اور پوشیدہ پڑھیں کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے نہ تو آپ اپنی نماز بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بالکل پوشیدہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ یعنی اپنی دعا کو نہ تو بہت زیادہ بلند کریں اور نہ خفیہ کریں، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو ہی نہ سنا سکیں۔ میرے خیال میں ابن زبیر نے جو روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے، اور ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ آپ تکبیر کہا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے روایت بھی کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے خیال میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تھوڑی بلند آواز میں اس لیے کہا تاکہ لوگ اس کو سیکھ لیں، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ جو عام روایات درج کی ہیں ان میں سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ذکر نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127۔ شاطبی رحمہ اللہ کا کہنا ہے تو پھر بدعت کی تعریف یہ ہوئی کہ دین میں جو نیا طریقہ اختراع کر لیا جائے اور شریعت کا مقابلہ کرے، اس پر چلنے سے اللہ کی عبادت میں مبالغہ کرنا مقصود ہو کہ عبادت زیادہ کی جائے تو یہ بدعت کہلاتا ہے، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کیفیت و حیت کی تعیین کرنے کا التزام کرنا، مثلا ایک ہی آواز میں اجتماعی ذکر کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو جشن منانا اور اسے عید ماننا، اور اس طرح کے دوسرے امور۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ معین عبادات کا معین اوقات میں اہتمام کرنا جن کی تعیین شریعت میں نہ ملتی ہو، مثلا 15 شعبان کو نصف شعبان کا روزہ رکھنا اور اس رات قیام کرنا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاعتصام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 تا 39۔ اور شیخ جمال الدین القاسمی رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض مساجد میں امام جب عصر کی نماز سے سلام پھیرتا ہے تو مؤذن چیخ کر دعا اور آمین کہتا ہے، اور بعض مساجد میں جب نماز سے سلام پھیرا جاتا ہے تو مقتدی بلند آواز سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کمالیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا سنت کے مخالف ہے، کیونکہ سنت تو یہ ہے کہ فرضی نماز کے بعد ہر نمازی خاموشی سے مسنون اذکار کرے، اور اسی طرح دعا کے آداب میں پست آواز رکھنا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر بھی اور چپ کے بھی دعا کیا کرو، اور پھر ان لوگوں نے اس آیت سے اعراض کرتے ہوئے نہ تو گڑ گڑا کر دعا کی اور نہ ہی خفیہ طور پر چپکے سے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اصلاح المساجد من البدع والعوائد صفحہ نمبر 154۔ اور شیخ علی محفوظ رحمہ اللہ کہتے ہیں مکروہ بدعات میں یہ بھی ہے کہ نماز ایک مخصوص طریقہ کے ساتھ آواز بلند کر کے ختم کی جاتی ہے اور اجتماع ہوتا ہے اور اس پر مواظبت اور ہمیشگی کرتے ہیں، حتیٰ کہ عام لوگ یہ اعتقاد کرنے لگے ہیں کہ یہ نماز کی تکمیل میں سے ہے اور ایسا کرنا سنت ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ انفرادی طور پر ایسا کرنا مستحب ہے۔ یہ حیت بدعت ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام سے، اور لوگوں نے اسے فرضی نماز کے بعد نماز کا شعار بنا رکھا ہے۔ یہ بلند آواز کے ساتھ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی کتاب حکیم میں فرماتے ہیں تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر بھی اور چپ کے دعا کیا کرو، یقیناً وہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے پوشیدہ اور چپکے سے دعا کرنا اخلاص کے زیادہ قریب ہے اور ریا سے دور ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الابداع فی مضار الابتداع صفحہ نمبر 283۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاوی جات میں درج ہے سوال سنن مؤکدہ کے بعد اجتماعی شکل میں دعا کرنے کے بارے میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ عمل نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول نہیں اور نہ ہی صحابہ اکرام سے منقول ہے، اگر یہ خیر ہوتی تو اس میں وہ ہم سے سبقت لے جاتے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ اتباع حق کے حریص تھے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ سنن مؤکدہ کے بعد اجتماعی دعا مستحب اور مندوب بلکہ مسنون ہے، کیونکہ یہ ذکر اور عبادت ہے اور ہر ذکر اور عبادت کم از کم مستحب اور مسنون ہوتا ہے، اور یہ ان افراد کو ملامت کرتے ہیں جو نماز کے بعد دعا کا انتظار نہیں کرتے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جواب:
دعا ایک عبادت ہے اور عبادت توقیف پر مبنی ہے، یعنی جس طرح مشروع ہے اسی طرح بجا لائی جائے گی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ یہ عبادت من حیث الاصل یا عدد یا حیت یا جگہ کے اعتبار سے مشروع ہے، لیکن اگر اس کی کوئی شرعی دلیل مل جائے تو ٹھیک، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ اس کے متعلق نہ تو ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی قول اور نہ ہی عمل اور نہ ہی تقریر ملی ہے جو دوسرے گروہ کے دعوے پر دلالت کرتی ہو، اور خیر و بھلائی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اور سنت پر عمل کرنے میں ہی پنہا ہے۔ اس کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صحیح احادیث سے جو طریقہ ثابت ہے، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام بھی اسی پر عمل پیرا تھے، اور ان کے بعد تابعین اعظام کا عمل بھی سلام کے بعد ثابت ہے، اور جو کوئی بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے خلاف کوئی نیا طریقہ اور کام ایجاد کرتا ہے تو وہ کام مردود ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جس کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ اس لیے جو امام فرضی نماز میں سلام کے بعد دعا کرتا ہے اور مقتدی اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے اس عمل کی دلیل طلب کی جائے گی جو اس عمل کو ثابت کرے، وگرنہ یہ عمل اس پر مردود ہے۔ اور اسی طرح جس نے بھی نوافل کے بعد ایسا کیا اس سے بھی اس کی دلیل طلب کی جائے گی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس کے متعلق تو ہمیں کتاب و سنت سے کسی دلیل کا علم نہیں جو اس کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہو، جس کا دوسرا گروہ گمان کر رہا ہے کہ سوال میں مذکور حیت اور شکل میں اجتماعی دعا اور ذکر کرنا مشروع ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 98۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اجتماعی ذکر اور تسبیح و تحمید یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا، چاہے وہ کسی بھی صیغہ اور الفاظ میں ہو، سنت نہیں بلکہ بدعات اور دین میں زیادتی شمار ہوتی ہے۔ دوم، درود کمالیہ ان کے مطابق کچھ یوں ہے: اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ۔ یہ درود نہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے منقول ہے، اور نہ ہی یہ سب سے بہتر اور افضل صیغہ اور الفاظ ہیں جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ افضل الفاظ اور صیغے تو وہ ہیں جس کی تعلیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دی، اور وہ درود ابراہیمی ہے جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے اور فرمانے لگے، کیا میں تجھے کوئی ہدیہ اور تحفہ نہ دوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، ہمیں یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ پر سلام کس طرح پڑھا جائے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ پر درود کس طرح پڑھیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ یقیناً تو حمد کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو حمد کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6357، صحیح مسلم حدیث نمبر 406، اور بخاری اور مسلم میں ہی ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر درود کس طرح پڑھا کریں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی ذریت اور ان کی ازواج مطہرات پر رحمتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ یقیناً تو حمد کے لائق اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی ذریت اور ان کی ازواج مطہرات پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو حمد کے لائق اور بزرگی والا ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3369، صحیح مسلم حدیث نمبر 6360۔ سیوطی رحمہ اللہ الحرز المنیع کتاب میں لکھتے ہیں، میں نے طبقات تاج سبکی میں پڑھا ہے، انہوں نے اپنے باپ سے درج ذیل کلمات نقل کیے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کی سب سے اچھی اور بہتر کیفیت وہ ہے جو تشہد میں درود بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو شخص بھی یہ درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس نے یقینی طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ والا درود پڑھتا ہے تو اس کے مطلوبہ درود پڑھنے میں شک ہے، کیونکہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود پڑھا کریں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا تم یہ درود یعنی درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے صحابہ کی جانب سے اس کو درود قرار دیا۔ سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اپنی نوجوانی کے وقت جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا کرتا تھا تو یہ الفاظ کہتا، اللہم صلی وبارک وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو مجھے خواب میں کہا گیا کیا تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ فصیح اور کلمات کے معانی کو زیادہ جانتے ہو، اور تمہیں جوامع فصل الخطاب کا علم ہے؟ اگر کوئی معنی زائد نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی اسے نہ چھوڑتے۔ تو میں نے اس سے استغفار کیا اور رجوع کرتے ہوئے افضل نص کو وجوب اور استحباب میں استعمال کرنے لگا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر افضل ترین درود پڑھے گا تو نیکی یہی ہے کہ وہ درود ابراہیمی پڑھے۔ منقول از السنن والمبتدعات تالیف محمد عبد السلام الشقیری، صفحہ نمبر 232، اور تاج سبکی کی کلام طبقات الشافعیۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185۔ سوم درود کمالیہ میں شرعی محظور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عدد کمال اللہ، تو یہاں ظاہری لفظ کمال اللہ تعالیٰ کو عدد میں محصور کیا گیا ہے، اس لیے بعض علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے جیسا کہ آگے اس کا بیان ہوگا۔ اور اسی طرح ان کا یہ قول عدد اسماء اللہ، کیونکہ اللہ کے اسماء عدد میں محصور نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے میں تجھ سے تیرے ہر اس نام اور اسم کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے، جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، یا پھر اپنی کسی مخلوق میں سے کسی ایک کو بتایا ہے، یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا پھر اسے اپنے پاس علم غیب میں چھپا رکھا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 3704۔ ابن عابدین رحمہ اللہ حاشیۃ ابن عابدین میں کہتے ہیں تنبیہ، درود کمالیہ کے مختلف متعدد الفاظ میں بعض لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد عدد علمک وحلمک ومنتہى رحمتک وعدد کلماتک وعدد کمال اللہ، اور اس طرح کے دوسرے کلمات ان پر غور کرنے سے ایک ہی صفت متعدد ہونے کا وہمہ ہوتا ہے، یا پھر علم وغیرہ کے متعلقات کے ختم ہونے کا شبہ، اور خاص کر عدد ما احاط به علمک ووسعہ سمعک وعدد کلماتک جیسے کلمات میں، کیونکہ اللہ کے علم کی تو انتہا ہی نہیں، اور نہ ہی اس کی رحمت کی انتہا ہے، اور نہ ہی اس کے کلمات کی، جبکہ اس درود میں لفظ عدد وغیرہ سے اس کے برعکس ظاہر ہوتا ہے، اور یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کلمات کے بھی کوئی خاص عدد ہیں۔ ایسے کلمے کا اطلاق جس سے کسی غیر شرعی مفہوم کا وہمہ پیدا ہوتا ہو، علماء کرام کے ہاں اس کے جواز میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کلمات کے جواز میں بھی اختلاف ہے جن کا معنی تو درست ہو لیکن ان کا طریقہ استعمال اپنی طرف سے مخصوص کر لیا گیا ہو۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی جو بھی کیفیات اختیار کی گئی ہیں ان میں افضل ترین کیفیات وہ ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں سے جو چاہے اختیار کر لیں، اس کے علاوہ باقی خود ساختہ کیفیات سے اجتناب ہی میں بہتری معلوم ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے حاشیۃ ابن عابدین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 396۔
اور یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ کیفیت جو آپ نے سوال میں بیان کی ہے وہ سنت سے ثابت نہیں، حتیٰ کہ اگر اس کیفیت میں درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے تو صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ بھی راضی ہو اور اس کی محبت بھی حاصل ہو جائے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 88109۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔